حضرت ابو ذر غفاری نے صرف حضرت بلال کو غصے میں آ کر کہا، کالی عورت کے بیٹے، یا ابن ام سودا، یہ تکرار میں ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کو یہ بات لگ گئی، تھے تو کالے لیکن صحابی نے کہا تھا کالی عورت کے بیٹے۔ حضور کے پاس جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو ذر نے مجھے آج یوں کہا، ابو ذر نے مجھے آج یوں کہا، کالی عورت کے بیٹے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جھلا لایا، باہر آئے، بلایا، ابو ذر کہاں ہے؟ آئے، حضور پاک نے ان کو مخاطب کر کے صرف اتنا فرمایا، افیک الجاہلیہ، ابھی تک تمہارے اندر پرانی جاہلیت باقی ہے؟ 3 بار پوچھا اور اس کے بعد میرے آقا چلے گئے، کچھ نہیں فرمایا۔ پرانے زمانے کی کافروں کی جاہلیت ابھی باقی ہے، جو ماں کے نام سے لوگوں کو گالیاں دیتے یا پکارتے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری کو اتنی بات لگ گئی کہ میرے آقا مجھ سے روٹھ گئے، میرے آقا کے دل پر یہ بات لگ گئی۔ تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ دیکھا جائے گا بعد میں کیا ہوگا، نہیں، سیدھے مسجد نبوی میں حضرت بلال کو ڈھونڈنے کے لیے آئے، کہاں ہیں؟ حضرت بلال مل گئے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لائے۔ ابو ذر غفاری زمین پر لیٹ گئے، سو گئے، کہا، اے بلال مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے سخت جملہ کہا، مجھے معاف کر دے۔ حضرت بلال نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے معاف کر دیا، ہو گئی بات۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، نہیں، میرا دل اس پر سکون نہیں مانے گا، ایک کام کرو اے بلال، تم اپنا یہ پیر میرے چہرے پر رگڑو، یہ تمہارا تلوہ جس کو میں نے کالا کہا تھا، اسی تلوے سے میرے چہرے پر تم رگڑو تاکہ مجھے میری حیثیت پتہ چل جائے۔ حضرت بلال کیا ان کی بات پر اپنا پاؤں ان کے چہرے پر رگڑ دیتے؟ دونوں ہاتھوں سے ان کو زمین پر اٹھایا اور سینے سے سینہ لگایا، کہا، اے ابو ذر کیسی بات کرتے ہو؟ جس آقا کے تم غلام ہو اسی آقا کا میں بھی غلام۔ میں نے یہ تاریخ میں پڑھا ہے، اگر سختیوں کو کوئی چیز جوڑ سکتی ہے تو وہ میرے آقا کی محبت ہے اور مصطفیٰ کریم کی محبت ہے۔ تمہارے سینے چوڑا کر دے گی، تمہارا دل کشادہ کر دے گی، تم اپنوں کو ایکسپٹ کرنے لگ جاؤ گے اپنے نبی کی نسبت پر۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیں، میں یہ صرف میرے آقا کی نسبت والوں کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ ہم اس کو مانتے ہی نہیں، چاہے باپ ہو کہ ماں ہو، جو میرے نبی کو نہیں جانتا، جو میرے آقا کی عظمت کو نہیں پہچانتا، میں ان کے بارے میں نہیں کہتا۔ ہاں، ہمارے ایک استاذ بزرگ انہوں نے فرمایا تھا کہ بیٹا بات کرنے کا لہجہ نرم رکھنا ہمیشہ۔ بہت سارے لوگ ہماری تقریروں کو ابھی ابھی جو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں بہت کڑک بولتے ہیں، سخت بولتے ہیں۔ میرے عزیزوں، پچھلے 15 سال سے کرتے ہیں ہم تقریریں، اخلاقیات پر، تصوف پر بہت سارے نرم انداز میں گفتگو کرنے کے ہم عادی تھے، وہ سب نہیں دیکھتے، لیکن جہاں ہم تھوڑا سا چیختے ہیں یا گرج کے ساتھ بولتے ہیں وہ بہت جلدی کسی کو لگتی ہے اور کہتے ہیں آپ بہت کڑک لہجے میں کہتے ہو۔ 90% ہم نے نرم لہجے میں بات کیا ہے، لوگوں کو اخلاقیات سکھایا ہے، چوری، زنا، ڈکیتی، سود، شراب، ان سب کی مذمت پر بیانات ہم نے ریکارڈ کیے، وہ سب نظر نہیں آتا، لیکن سخت جملے بہت جلدی نظر آتے ہیں۔ لیکن یہ میں کیوں کرتا ہوں وہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ہمارے ایک بزرگ استاد نے فرمایا، کہا کہ بیٹا نرم گفتگو کرنے کی عادت رکھنا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نرمی سے کلام کرنا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، زندگی بھر نرمی سے بات کرو، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت یا دشمنی کسی میں دیکھو تو پھر نہ تمہاری زبان میٹھی ہونی چاہیے، نہ دل نرم ہونا چاہیے، نہ دماغ ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ہم جو سخت بات کرتے ہیں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اتنا کڑک نہیں بولنا چاہیے، تمہیں پتہ بھی نہیں حضرت عمر فاروق کتنا بولتے تھے۔ ہاں، عمیر بن وہب ایک شخص تھا جو حضور کے قتل کا ارادہ کر کے آیا تھا مکہ سے۔ صفوان نام کا ایک اور شخص، عمیر نام کے 2 لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر میٹنگ کر کے آئے۔
کیونکہ صفوان کا باپ جنگ بدر میں مارا گیا تھا، عمیر کا بیٹا جنگ میں قیدی ہو کر حضور کے پاس قید تھا، دونوں کا پرابلم سیم تھا، دونوں لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ صفوان نے کہا میں تجھے بہت پیسے دوں گا، ایک تلوار کو زہر میں بجھا کر جاؤ مدینے اور محمد کا قتل کر کے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمیر بن وہب تلوار چھپا کر کے مدینے آیا، لیکن جس وقت وہ آیا حضرت عمر فاروق چند صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے، دیکھتے ہی اس کی گردن میں جو ہے یہ گمچھا ڈالا، رومال، اور کہا خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ یہ حضرت عمر کی زبان سے نکلے ہوئے، کہتے ہیں پکڑو اس کتے کو، یہی وہ ہے جو بدر کے اندر میدان بدر میں مکہ والوں کو بھڑکا رہا تھا جنگ پر حضور کے خلاف، یہاں مدینے میں آیا ہے، پکڑو اس کو۔ حضرت عمر باہر ہی سب کر دیتے، لیکن کہا کہ میں حضور سے پوچھ کے آتا ہوں اس کا کرنا کیا ہے۔ میرے آقا کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ وہ شیطان قریش آیا ہے، قریش کا شیطان آیا ہے عمیر بن وہب، اور مجھے لگتا ہے وہ بری نیت سے آیا ہے۔ حضرت عمر پہلے ہی بھانپ رہے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ بری نیت سے آیا ہے، کیا کرنا ہے آپ حکم فرمائیں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر اس کو اندر لے آؤ۔ عمیر بن وہب کو ویسی گردن میں وہ گمچھا ڈال کے گھما کے اندر لے آئے مسجد نبوی میں۔ حضور نے پوچھا، حضرت عمر سے کہا چھوڑ دو اس کو۔ جب اندر آیا تو پوچھا حضور نے کیوں آئے عمیر؟ اب وہ جھوٹ بولنے لگا، کہا میرا بیٹا آپ کے پاس قیدی ہے، خیر خیریت پوچھنے کے لیے آئے اور کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے پھر کہا میں اپنے بیٹے کی خیریت معلوم کرنے آیا ہوں، اور کیوں آیا ہوں؟ حضور نے فرمایا خیریت معلوم کرنے آئے تو تلوار لے کے کیوں آئے ہو؟ اس نے تلوار دکھانے کے لیے پھینک دیا، کہا اس تلوار کا کیا ہونا ہے؟ تلوار تو ہمارے پاس بدر میں بھی تھی، لیکن پتہ آپ ہی کے ساتھ تھی۔ بڑی بڑی باتیں کرنے لگا۔ میرے آقا کو جلال آیا اور کہا عمیر وہ بات کیوں نہیں بولتے جو تم صفوان کے ساتھ کعبہ کی حتیم میں بیٹھ کر کے آئے ہو؟ مدینے میں بیٹھا رسول خانہ کعبہ میں ہونے والی گفتگو کو سن رہا ہے۔